اہل قریش کے ہاں شادی ہوئی تو قریش کی جو سرداروں کی بیویاں تھیں وہ عورتیں آئیں اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے محمد ہمارے ہاں شادی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو ہمارے ہاں بھیجیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں انتہائی حلیم و کریم آقا تھے، آپ کی دہلیز پہ جو بھی کوئی خیرات مانگنے آتا حضور نے کبھی خالی نہیں بھیجا اس کو، فرمایا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کو تمہارے ہاں شادی پہ بھیجوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، آج کچھ قریش کے سرداروں کی عورتیں آئی تھیں اور وہ شادی پہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو میری طرف سے بیٹا اجازت ہے آپ چلی جائیں ان کے ہاں، کسی کا دل نہ توڑیں۔ حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے ابا حضور مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ان مشرکین کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوں، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، مگر میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، یہی ایک سوٹ ہے اور ایک چادر ہے اون کی اور جس کے اوپر 12 پیبند لگے ہوئے ہیں، ٹاکی لگی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لباس میں ان قریش کی شادی میں جاؤں گی اور ان کی عورتوں نے بڑے بڑے عمدہ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، تو جب میں اس پھٹے پرانے لباس میں جاؤں گی تو پھر وہ زبان درازی تان و تشنیع صرف میرے لباس پر نہیں کریں گی، آقا وہ دین اسلام پر بھی زبان درازی کریں گی، وہ آپ کی ذات پر بھی زبان درازی کریں گی، وہ تان و تشنیع کریں گی ہمارے دین پر۔ باقی مجھے کوئی اعتراض، میں جانے کو تیار ہوں۔ ابھی یہ باتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ فاطمہ کے درمیان ہو رہی تھی، خدا کی قسم یکا یک حضرت جبریل خدا کا پیغام لے کر آ گئے۔ حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی بیٹی شہزادی فاطمہ سے کہو پریشان نہ ہو، اور ہم اسی لباس سے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ مبارک ہو، آپ کو خوشخبری کا پیغام آ گیا ہے عرش اعلی سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیاری کرو۔ حضرت سیدہ فاطمہ خوشی سے رو پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ تو بی بی پاک جو ہے وہ تطہیر کی چادر اٹھائی اور اپنے وجود کو لپیٹ کر اور شادی والے گھر روانہ ہو گئی۔ اور بی بی پاک جب گھر کے قریب پہنچی تو وہ وڈیرے اور چودھریوں کی بیویاں جو بڑے بڑے عمدہ لباس پہنے ہوئے سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ ذرا دیکھیں سیدہ فاطمہ کس شان سے آتی ہے، آئیے ذرا دیکھیں جس نے دعوی نبوت کیا ہے، ذرا اس کی لخت جگر کو دیکھیں کس شان سے آتی ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے پیغمبر کی بیٹی کس شان سے آتی ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ سورج کو اسے کی جگہ پلٹا دینے والے رسول کی بیٹی کس شان سے آتی ہے، ذرا دیکھیں فاطمہ کس شان و شوکت سے آتی ہے۔ اور ادھر سے سیدہ فاطمہ جب گھر کے قریب پہنچی وہ ان عورتوں نے اپنا سر اٹھا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ خدا کی قسم وہ دیکھا کیا، ان کو ایک منظر نظر آیا کہ جہاں جہاں سے سیدہ فاطمہ اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جہاں جہاں سے پیمانے لگے ہوئے اور وہیں سے نور نکل رہا ہے اور انوار نکل نکل کر ان قریش کے گھروں کی در و دیواروں پہ پڑ رہا ہے، ان کی دیواریں روشن ہو رہی ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ کے دائیں جانب بائیں جانب آگے پیچھے کچھ نکرانیاں ہیں، کچھ لونڈیاں ہیں، جو کوئی آپ کا پلو پکڑا ہوا ہے، کسی نے آپ کا دوپٹہ پکڑا ہوا ہے، کسی نے آپ کی چادر کو پکڑا ہوا ہے اور کوئی پنکھا چل رہی ہے۔ یہ شہزادی جنت کی حوروں کے جھرمٹ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کی شادیوں میں پروٹوکول کے ساتھ محبوب کی شہزادی کو پہنچا دیا۔